وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. محترم حضرات، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، آج خطبے کا موضوع ہے مال دولت ایک رب العالمین عظیم بڑی نعمت ہے اور اس کی ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا صحیح استعمال ہمارے فرائض ہیں. اسی سلسلے میں سورۃ الکہف کی مشہور آیت میں تلاوت کی ہے جو آپ نے سنا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وعملا. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اولاد کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. اس سے دنیا میں گھر میں خاندان میں محلے میں بڑی رونق رہتی ہے. یہ زینت الحیات دنیا ہے. زینت الحیات دنیا یعنی دنیا کی سارے زینت عزت کا سارا دارومدار اللہ رب العالمین نے ابدارے کا سارا انحصار اسی مال و دولت مال والبنون زینت الحیات دنیا. لیکن پھر فرمایا والباقیات الصالحات، لیکن یہ نیکیاں جو کرتے ہو، نیک اعمال جو کرتے ہو، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ اچھا دے گا. یہ دنیا میں تمہیں مال و دولت دیا ہے. اللہ رب العالمین نے مال و دولت کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ہماری ضروریات کی زندگی بنا رکھا ہے. انسان کے کھانے کے پینے کے سارے اخراجات اللہ رب العالمین نے مال کے اندر رکھا ہے. اگر انسان کے اندر مال ہے تو اس کے دنیا کی زندگی بڑی عیش عشرت کی اور اچھی زندگی گزرتی ہے، عزت کی گزرتی ہے. کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کیا ہے تو مالداروں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا حق تمہارے مال میں رکھنا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے لیے ان کے لیے اس کا انتظام کرو اور ان کے بھی گزارے اور سہارے میں تو ان کے مدد تم سہارا. رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی چونکہ ساری ہمارے کھانا پینا اوڑھنا پہننا ساری چیزوں کی ذمہ داری یہاں تک کہ معمولی سواری ان کا انتظام کرنا ہو، استعمال کرنا ہو، اس کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کمانے، اکٹھا کرنے، جمع کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. یہ زمین ہم نے تمہارے چلنے پھرنے کے لائق بنایا ہے. اس زمین پر چلو آسانی کے ساتھ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین پر چل کر کے مال دولت کماؤ اور رزق کا انتظام کرو، حلال رزق کا کھاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں مرنے کے بعد اس سے ایمان کرنا ہے. نبی علیہ السلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی اور اسلام پسند کرتا ہے کہ آپ اتنی کوشش کریں، اتنا مال اکٹھا کریں، یہاں تک کہ آپ دنیا میں جائیں تو اپنی اولاد کو کھاتے پیتے خوشحال چھوڑ کر کے جائیں. نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں بنا ایک بیٹی کی شادی ہوگی کہیں چلی جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی پوری دولت اپنا مال بھی سبیلا صدقہ کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے، طاقت اگر ایک تہائی صدقہ کروں. پھر آپ نے اس کا فرمایا إنك أن تدع ورثتك أغنياء من أن تدعهم عالة على الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر کے دنیا سے جاؤ، خالی کو چھوڑ کے جاؤ. یہ بہت ہی بہتر ہے کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہاری اولاد تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کھڑے. نبی علیہ السلام نے سارا مال اس طرح خرچہ کرنے سے منع کر دیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں اور مال کے استعمال کرنے میں ہمیشہ ہم اعتدال کی راہ سے اختیار کریں. ہمیشہ مال حلال کمائیں، حلال کھائیں اور ہمیشہ اعتدال کی راہ ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے
مال کے متعلق جو ہمیں بڑی ہدایاتی ہیں ان میں 204 باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے رزق حلال ہے تو کھانے پینے استعمال کرنے میں ہمیں اسراف سے بچنا چاہیے، ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ آپ کھانے پینے پہننے استعمال کرنے میں ایک اختیار کریں، اسراف سے کام نہ لیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تعلیم مقامات پر جہاں اس کا تذکرہ کیا وہاں ہمیں اسراف کرنے سے منع کیا، فرمایا فَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا الْحَقَّ يَوْمَ حَصَادِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باغات کے پھل، یہ تمہاری فصلیں یہ جب تیار ہوتی ہیں تو دو چیز رکھو، وَآتُوا الْحَقَّ يَوْمَ حَصَادِهِ، غریبوں کو حق نکال کر کے دے دو، نہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا کرو اس کو کھاؤ پیو، لیکن یاد رکھنا کھانے پینے میں اور اس میں تصرف کرنے میں اسراف فضول خرچ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، تمہارا رب فضول خرچی کرنے والوں، اسراف کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کھانے پینے اور اس لباس کے استعمال کرنے کا حکم دیا، وہی اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، لوگ کھاؤ پیو پہنو لیکن اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا۔ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے کل من الشیطان والمسمى الشیطان ما لم يكن شركا ولا مغفرة، کھاؤ تو چاہو اللہ نے دیا ہے، اچھے سے اچھے کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑا پہنو، اچھے سے اچھے رہو، لیکن دو چیزوں سے بچنا، ایک تو اسراف نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرنا، نمبر 2 دل کے اندر کبر اور غرور اور تکبر نہ آئے۔ پہلی چیز دوستوں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کرنے میں ہمیشہ اسراف و فضول خرچی سے بچے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا ہے تو ضرورت ہی پر خرچ کرو، بہت زیادہ بچوں کا پیٹ کھائے کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ نہیں کرنا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمہیں مال کو کھاؤ پیو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ میرے محدود بندوں کی نشانی ہے والذین اذا انفقوا، جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ولم یسرفوا، تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے میں بھی اعتدال کی راہ، بیچ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ خبردار اللہ تعالیٰ کے راہ میں اتنا خرچ نہ کرو کہ تم کو کوئی مسکین میں جاؤ اور فضول خرچی کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں فضول خرچی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، نہ تمہارا دنیا کو کوئی نقصان ہو اور نہ غیروں کا کام حقل بھی ہو۔ اس لیے دوستو ہمیشہ کھانے میں پینے میں لینے میں دینے میں ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے دوستو، ہمیشہ استعمال کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہمیشہ حلال طریقوں سے استعمال کیا جائے، حرام چیزوں کی، غلط چیزوں میں، گناہوں میں اور برائیوں میں، حرام کاریوں میں ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تبدل تبدیرا ان المبدلین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو، اس رزق کو حرام چیزوں میں، غلط چیزوں میں، گناہوں اور برائیوں میں خرچ کرنے کر کے تم شیطان کے بھائی نہ بنو، اور شیطان ہمیشہ سے تمہیں رب کا ناشکرا اور کفر کرنے والا ہے۔ اپنے مال کو
گھر سے آپ مالی کی ہر طریقے سے کمانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو حرام چیزوں میں، گناہوں میں، غلط جگہوں میں اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور ہمارا شیطان ہمیشہ کفر کرنے والا ہے، وہ کبھی تمہارا بے حساب اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستوں ہمیں چاہیے کہ یہ دوسری چیز مال کے مطابق ذمہ داری ہے، ہمیشہ جائے حلال جگہوں میں خرچ کریں، ناجائز حرام چیزوں میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور خرچ کر کے شیطان کے بھائی نہ بنے۔ نمبر 3 بڑی اہم چیز تفصیل کے ساتھ یاد رکھیں، مال کے استعمال کرنے کی ہم ذرا اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ سے خوف کریں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مانے لا تزول قدم عبد على حسب يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، کسی بندے کا قدم ایک انسان کے حصے کے میدان میں نہیں سرک سکتا، کچے جنت میں جائے نہ جنت کی طرف جا سکتا ہے نہ جہنم کی طرف جا سکتا ہے، حتى يسأل عن خمس، جب تک کہ اللہ تعالیٰ 5 باتوں کا سوال نہ کرے، اور بندہ جب ان 5 باتوں کا جواب نہ دے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جگہ سے سرکنے نہیں دیتے۔ ان میں 2 چیزیں یہ ہے، اموال ہی من این اکتسب، مال تم نے کہاں سے کمایا، حلال کمایا، حلال حرام ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، کہاں سے تم نے مال کمایا، پہلے کمانے کے اپنی آمدنی کا حساب دے۔ جب آپ نے بندے نے آمدنی کے حساب دے دیا، اللہ نے میرا وراثت ملا، اتنا قسط ملا، اتنا ہم نے بزنس کیا، اتنا ہمارے باورس ہے، پوری آمدنی کے حساب دے دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بتا یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا ہے، کہاں تم نے صرف کیا، تو دونوں کا حساب اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں روز قیامت دینا ہے۔ آمدنی کہاں سے کیا تم نے اور خرچ کہاں کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور ہمیشہ نہ جائے اور حرام چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے کریں اور اسراف و خرچی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے تو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو تیسری چیز جو مال کے متعلق ہماری مشغولیت، ہماری بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مال ہمیشہ مال کے پانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ احساس ہو کہ یہ سارا مال، ساری دولت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دیا ہے، اس نے دیا ہے، جیسے دیا ہے ویسے وہ چھین سکتا ہے۔ اب انسان کا یہ تصور ہو اپنے اس کے اندر میں بنانا آئے کہ میں نے یہ کمانا ہے، میں نے یہ محنت کی ہے، سب ساتھ محنت نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے توفیق دی تب آپ نے محنت کیا۔ اس لیے دوستوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رب العالمین کے اعلان ہے وَإِن تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگوں یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ اور اللہ دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کیا تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب دے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے جائز طریقے سے استعمال کریں اور ثواب کے کاموں میں خرچ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے قسم کا شکر ہوگا۔ ورنہ اللہ کی مثال سمجھنا وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدُ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اے میرے بندو ہم نے بہتوں کو دولت دیا تھا، مال دیا تھا، بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑی بڑی فیکٹریاں اور آمدنی کے ذرائع ہم نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کے اندر کبر آیا، اترانے لگے، گھمنڈ آیا، ناشکری کرنے لگے تو ہم نے اس قوم کے علاقوں کا برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس زمین کو پورے ملک اور پورے قوم کو میں نے نابود کر دیا، ہم اس زمین کے وارث بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو واقع رکھنے کے لیے ضروری ہے دوستو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں۔ نمبر 4
اور آخری چیز مال کے مطابق دوستوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو آپ مال کو ایسی جگہ خرچ کریں جہاں سے آپ کو فائدہ حاصل ہو. کہیں ایسا نہ ہو ایسی جگہ مال خرچ کریں کہ آپ کا رب ناراض ہو، ثواب کے بجائے گناہ مل جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا مال کے آنے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان مال کو اچھی جگہوں میں خرچ کرے جہاں سے اسے فائدے کی امید ہے، جہاں سے اجر و ثواب کی دنیا میں آخرت میں جہاں سے اسے نفع ملنے والا ہے اور اس سے بہتر ہے ایسی جگہوں میں خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑھا کر کے دیکھا. اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنا ایک سب سے بڑا فائدے کی چیز ہے اور اس سے بڑے فوائد ہے. نمبر ایک جب سے نبی صاحب فرماتے صدقۃ السر ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. انسان صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فرمایا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس بندے کو ہوگا قیامت کے دن جو صدقہ خیرات کرتا ہے. نمبر دو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. تمہارے گناہوں سے، تمہاری حرکتوں سے، تمہارے ظاہریوں سے رب کتنا بھی غصہ ہے اگر تم نے اس کے دل کے ساتھ اس کے دل مال کو چپکے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور تمہارے سچے سارے غصے کو ختم کر دیا. انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرے. نمبر تین آپ نے ساتھ نمایا صدقۃ السر تقی مصارع السوء. انسان جب صدقہ کرتا ہے نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فائدہ یہ دیتے ہیں تقی مصارع السوء کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسے پوری موت سے بچاتا ہے، خاتمہ اس کا بخیر ہوتا ہے. نمبر چار اللہ رسول نے ساتھ آیا صدقہ کا کرو صدقۃ السر اور فرمایا کل امرئ یوم القیامت فی ظل صدقته. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سورج قریب ہوگا اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا اور کہیں سائے کا انتظام نہیں ہوگا آپ نے ساتھ کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامت. ہر آدمی قیامت کے دن اس کو اتنا ہی سایہ ملے گا جتنا اس نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کیا ہے. آپ صدقہ کیا ہوا مال اللہ کے شکل میں آئے گا اور آپ جہاں بھی رسولے جائیں گے آپ کو تبیس اور دھوپ کی گرمی سے اور پریشانی سے وہ صدقہ بادل جتنا آپ کا سایہ کم ہوگا. تو دوستوں ہمیشہ کوشش کریں اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راہ میں ایسی جگہوں میں خرچ کریں جہاں سے آپ آگے دنیا کو بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. ایسی جگہ ایسا نہ کریں جو آپ کی وبال جان بن جائے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، وحی بنائے، ان کو سنت بنائے. الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رسول ہونا ان کے شان اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ القرآن ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام حالات کو ہر گناہ ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے. الہ العالمین سے اٹھام لے جس میں کام کیے گا امت کی بنا قوم وطن کی خیر ہے اور خیر سے کاموں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا ادب ہے امتوں میں کا نقصان ہے قوم وطن کا خسارہ ہے. الہ العالمین اس ملکوں کو ہمیشہ دے اب محمد رکھنا. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ سارے مسلمانوں کو چار مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا دے. ساری بنائے ساری آفتیں ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ سے اٹھا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ تعالیٰ ان کے اقلیت بسنے والے مسلمانوں کی عزت اس میں کے حفاظت ہوگا. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.